بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگیج کن آمد نام کہ جہان عالو کو مالک گلے چارکان شما میزبان ڈاکٹر عبدالن بامری بلوچ مراگشہ واشنیوزہ گو شمارا امرداری کنگند ما درست آنچ پیش کل آنچ پیش یا کنچی واقعیت ایک چیزی روز پیش طرح کہ در ملک بزن کہ کینیڈا ہے بیتگا تو ما دل پدردی وتی پورا ٹیم نیمگا واشنیوز نیمگا دل پدردی اظہار کنا کہ میں بلوچ یک چوک کی اگر عمری کسان ہے بلا یہ تفکرات یہ فکر یہ خیال ہمیچو باز بیتگا ہمیچو وسیع و شاگان بیتگا کہ آئیے مرگا و آئیے کوشا پد تھیوگے بلوچ کہ ہر کجا کا نشتہ دل پدردی اظہارہ کرنے یا ماتے یا گوارے یا زانتکارے یا سرپدے جنے آدمی زال بولے چمارا جدا بود دعا کنے کہ اللہ آئیے جاگہ من باغیں بہشتہ بکانت تو ایدگی مردم کے آئیے پسماندگان درائیں بلوچ آئیے پسماندگان تانا یہ مات پیت برات گوار آئیے فیملی نہ بلکہ تیوگے بلوچ راج آئیے وارث ہیں ماں وطی نعمگا چونکہ گوشنت کے ہما کے چی شہید بان تو آیا مردگ مگوشت بلکہ زندگانت شما نیامہ موجودانت آئیے فکر و فلسفہ بانو کریمائے گا ما بائدیں دیما بیبریں پرچہ کے آئیے فکر وتی بلوچ وشالینت خوشالینت یک ہمیں ڈولا کے وجہ میں دومی کے وجہ اشرف اقبال کے میں واجہ ہیں برات ہیں تو آئیے ہمیں ایکسیڈنٹ بیتا مال اٹھے کہ میں دنائیں راج دعا بکا کہ اللہ یہ صحت و تندرست بیتا وجہ اشرف اقبال یک نہ تنہ سیاسی سرو کی بلکہ بلوچ دوست و راج دوست تھے ما ادویں حال کے شمار داتا تو یکی کہ بانو کریمہ کی جی دنیا شتا و شہید بیتا واجہ دومی کے میں واجہ اشرف اقبال کہ میں یک وشنیوز روئے روانے تو واجہ میں شریں برات ہیں تو ہمبل ہیں تو سیاسی سروک ہیں کہ آئیے خیر چا کسا چیرنے تو آئیے صحت و تندرستی ہم دعا گوئیں مرچی کے مراگش کے ماں مرچی بونگیج کو تھا میں مراگش مول مراد اوشنت کے بلوچ راجے تہا خاص کر ہمارا جا کے بلوچ نشتہ کراچی جولکیں شہر بھی بیت یا سری کے سرزمین بلوچستان بھی بیت ہر کو جا کے نشتہ کہ آئیے تہا وانو کو زانگے مہر تچے کچو کساس آستیں گوڑا میں یہ ابراگر بکریں گوڑا لیاری تو کا بازیں یا مچی صورتہ بلوچ دا نشتگاں تے مزریں ہم تو دمگے کے بلوچ نہیں ہمیشہ لیاری ہیں تو میں یہ مرچی گا پاکنے کہ لیاری تہا وانو کو زانگے یا تعلیم صورتحال چی ہیں تے چونکہ ماں اداوتی گاپا کے اصطلاح جگہ اردو ہم کت کنے کہ میں واجہ کم کچو اردو زبانہ گیشتر ہدونا کی کہ آگوشی کے میں پیغام کے دما کے افسران کے بیرسی کے عبایدے کے اردو زبانہ سرپت ببا درستہ چی کلہ چی پیش موتی مہمانانی تعارفہ کنا واجہ عثمان دشتیاری میرے پجیرے ہیں چیزا لیاری ہے وجہ استاد ہے وجہ عثمان صاحب وشت کنا وجہ وعلیکم السلام بعض مہربانی میں پروگرام شمات کے پیسران شمات کے اللہ شمارا سلامت بکا دومی میں وجہ مہمان ہے تو وجہ عبدالمجید ایک استاد ہے ماں بوشہ کے اسٹریٹ کوچنگ ببانت یا کہ آرمی حوالے میں بیچارے ہیں دیکھیں ہمیں چونکہ تعلیمی صورتہ گرچیل بیتگانت لیاری تو کا یہ وجہ ہمشہ سرخیلہ بیتا وجہ عبدالحمید صاحب وجہ ترہ وشت کنا وجہ بعض مہربانی میں دیوانات کے عثمان صاحب سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیاری میں ایک عرصے سے یہ گلہ شکوہ جاری ہے کہ یہاں پہ تعلیم کی جو بنیادی صورتحال ہے وہ بڑا تشویشناک ہے آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ صورتحال تشویشناک ہے؟ وعلیکم السلام سر، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں مدعو کیا، عزت بخشی اور اتنے اہم مسئلے پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ لیاری کی تعلیمی صورتحال تشویشناک اس وجہ سے ہے کہ یہاں کا تعلیمی معیار بہت بوسیدہ ہے اور یہاں پہ ٹیچروں کو نہ ٹریننگ دی جاتی ہے، نہ وہاں کے اسکولوں میں ایسا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں سے بچے جو ہیں وہ ایک پازیٹیو چیز لے کر جائیں۔ اور سب سے بڑی بات، تعلیم کا جو حکومت کی طرف سے اس کی سرپرستی، میں تو گورنمنٹ کے شعبے سے ہوں تو میں گورنمنٹ کی یہ بات کروں گا کہ جو گورنمنٹ کی دلچسپی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب گورنمنٹ کی دلچسپی نہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے معیار بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اب ٹائم بہت چینج ہو گیا ہے، اب چیزیں ڈیجیٹلائز بھی ہو گئی ہیں، بہت دنیا ورچوئل ایجوکیشن کی طرف اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، مگر ہم ابھی بھی اسی رٹافیکیشن والے معیار میں، اسی طریقے سے بچوں کو ڈیل کرنا اور مطلب
وہ مطلب ایک بہت سیدھا سا جو نظام ہے اسی طریقے سے چل رہا ہے. عثمان صاحب اس کی وجہ سے جی یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے خاص ایک ایریا کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو پورا سسٹم تعلیم میں یہی ہے. نظام تعلیم آپ اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, شاید کم و بیشی تھوڑی سی بہت فرق ہوگا, لیکن مجموعی صورت میں تو یہ حال ہر جگہ پہ. صرف کراچی کیوں؟ کراچی کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور یہ بہت ڈائیورسیفائڈ بھی ہے, یہاں ہر طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں اور یہاں کا ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں سب سے بڑا ایجوکیشن سسٹم جانا جاتا ہے. تو اس کا جو رول ماڈل ہے وہ پورے پاکستان کا ہی کہلائے گا نا. تو جب کراچی کا اس طرح کا سسٹم ہے جو اتنا بہت سیدھا اور اتنا زیادہ پرانا اور بہت زیادہ دقیانوسی ٹائپ کا ہے, تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رورل ایریاز میں یا دور دراز کے جو ہمارے دیہات ہیں وہاں کیا ہوگا. تو اس سے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں, جب کراچی جیسے ترقی یافتہ شہر میں تعلیم کا یہ حال ہے تو باقی جگہ کیا ہوگا. بالکل بالکل. بہت عبدالمجید صاحب جس طرح عثمان صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ہم کراچی پہ رونا رو رہے ہیں کہ اتنی بڑی کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل شہر ہے, اس میں اگر یہ حالت ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں پھر وہ رورل ایریا میں جہاں کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یا اندرون سندھ میں اگر یہ حال پھر وہاں پہ کیا حال ہوگا جب کراچی جیسے شہر میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی تعلیم کی معیار اتنی نہیں ہے سوائے وہ او لیول اے لیول کے علاوہ باقی گورنمنٹوں کے اسکولوں کی جو حالت ہے یا حتیٰ کہ پرائیویٹ کو کئی جگہ پہ یہ زبون حالی میں ہے. آپ مجھے بتائیں پھر وہ جو کہ انٹیریئر میں رہ رہے ہیں یا کہ اندرون بلوچستان میں رہ رہے ہیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا یہاں پر. تو بالکل میں اس بات سے آپ ایگری کرتا ہوں جو آپ مثال دے رہے ہیں کہ یقین جب کراچی جیسے ملٹی نیشنل ایک شہر کے اندر یہ حالت ہے تو وہاں کیا ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر بھی صورتحال کافی گمبھیر ہوگی اور تشویشناک ہوگی. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ اس میں براہ راست میں رمضان صاحب آپ یا عثمان سر یا میں خود وی آر نو رسپانسبل, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی ریاست کو فالو کرنی ہے, ریاست کو دیکھنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے فیلیئرز ہیں. آج دنیا میں جتنی ترقیات ممالک ہیں ان کی بیس کیا ایجوکیشن ہے. تو آپ کے ریاست کا فوکس اور بیس ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. یہاں بحث یہ نہیں کہ کراچی کی ایجوکیشن کیسی ہے, لیاری کی کیسی ہے. یا میں سمجھتا ہوں وی آر پاکستانی, ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کا نظام تعلیم بہت اچھا ہے لیکن اس کو اچھا ہونے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نظام تعلیم اچھا ہے, تو مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ ایک نظام تعلیم تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ سرکاری نظام علیحدہ ہے, ان کا سلیبس علیحدہ ہے, پرائیویٹ والے اپنے سلیبس چلا رہے ہیں, پھر او لیول اپنا, پھر مدرسے نظام اپنا. آپ مجھے بتائیں کہ 4-5 نظام چل رہے ہیں تو پھر کیسے کمپٹیشن ایگزام میں بچے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بالکل, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بالکل اس کو ڈس ایگری بھی نہیں کرتا ہوں کہ نظام تعلیم بالکل گیا گزرا ہے, لیکن ڈویژن کا شکار ہے. جی بقول آپ کے او لیول الگ ہے, ایک غریب کا بچہ جو پیلے اسکول میں جا رہا ہے, لیکن ہمارے جتنے بھی جو آئی اتھارٹیز ہیں ان کے اپنے بچے او لیول میں جا رہے ہیں. اس بات میں بھی متفق ہوں کہ نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد ہے اس کو اچھا ہونے کے لیے صرف اور صرف کسی بھی ملک کے اندر ریاست کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہمارے یہاں کرونا کے آڑ میں بہت سے ٹیچر حضرات ہمارے یہاں جو سندھ گورنمنٹ کے کہلاتے ہیں وہ 70-80 ہزار سیلریز لے رہے ہیں. جی میں خود ایک ایسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوں, وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں, زندگی بھر اسکول بند ہو جائیں. اچھا, تو یہ اسکول کا ایک ٹیچر کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. یعنی ان کی ترجیح تعلیم نہیں ہے جو نہیں. اچھا عثمان صاحب آپ بتائیں کہ لیاری جو کہ بنیادی بات ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ لیاری میں ہم فوکس کر رہے ہیں. لیاری میں ایک زمانہ تھا جیسے کہ ہم دیکھتے تھے کہ جی ایک سیفی لین میں, بغدادی علاقے میں, بہت سارے دوسرے علاقے ایسے ہیں لیاری کے بڑے مشہور معروف, وہاں پہ کوچنگ سینٹر جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹ کوچنگ سینٹر ہوتا تھا. وہاں سے اصغر جیسے لوگ, وہاں پہ نون دانش جیسے لوگ, پروفیسر علی محمد شاہین جیسے لوگ وہ کام کرتے, خاص کر عبدالمجید صاحب بھی وہاں پہ اس پہ ایک عرصے تک رہا ساتھ. آپ بتائیں کہ وہ تو تباہی کی طرف تو چلا گیا, پھر یہ کیا ہوا کہ لیاری سے تعلیم یکسر تباہ ہو گیا؟ کیا وجوہات تھے اس کی؟ سر بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو امن و امان کی وجہ سے بھی, اور اوپر سے میں سر کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ریاست کی کبھی بھی ترجیح نہیں رہی تعلیم. جی. اور آج کل جو تعلیم کا معیار ہے اس سے ہٹ کے زیادہ تر کمرشلائزیشن کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو 2 سسٹم ہے تعلیم کے, یہی معاشرے کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ ایک او لیول کر رہا ہے اور ایک جو دریوں میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. اس سے ہی بچے کی گرومنگ ایسی ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے. تو اس کے مائنڈ کے لیے یہی چیز تباہ کن شروع سے ہو جاتی ہے
कि मैं अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहा, हो सकता है वो अच्छी तालीम हासिल कर पा रहा हो मगर उसके ज़हन में ये होता है कि हमारे स्कूल जो है वो बीकन हाउस की तरह नहीं है, हमारे स्कूल सेंट पैट्रिक की तरह नहीं है। वो तो अपनी जगह, लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस बात को ही अपना मयार समझ लें या इस बात पे ही फोकस कर लें तो आज से 25 साल 30 साल पहले तो ये प्राइवेट स्कूल, ये ओ लेवल सिस्टम नहीं था। आपके जितने बड़े नामी ग्रामी सियासतदान हों या दानश्वर हों या साइंटिस्ट हों, वो इन्हीं पीले स्कूलों से निकले हैं जी। और सर आपने जो क्वेश्चन किया मैं इसका ये जवाब दूंगा कि वो लियारी का सुनहरा दौर था। अच्छा, ना सिर्फ तालीमी हवाले से, स्पोर्ट्स के, पॉलिटिकली, हर चीज़ में, यानी लियारी पूरे कराची में एक रोशन जगह कहलाती थी और लोग यहाँ आके तालीम हासिल करते भी थे। और सर मजीद जैसे लोग और भी सारे हैं जो स्ट्रीट स्कूल करके पढ़ाते थे और बिल्कुल एक अपना माहौल होता था। अब इस बात का सद्भाव करने की ज़रूरत है कि आनन फानन ऐसा क्या हो गया कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और तालीम पे अब उस तरह से बात भी नहीं होती। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहता है तो उसको रोका जाता है, उसके लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि वो घबरा के ना करे, स्ट्रीट बच्चों को ना पढ़ाए। तो इसका में वो करने की ज़रूरत है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये हो सकता है कि लियारी चौके एक बलोच अक्सरियती आबादी है, उनको तालीमी और उन जगह से हटाने के लिए ऐसा किया गया हो, या और भी सारे मतलब बीच में जैसे कम नौजवान के हवाले से ऐसा मसला आया कि तालीम के सब चीज़ें ही ख़त्म होकर रह गई थी। तो इसका ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ कि जाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ पर फोकस नहीं होता जिस पर तरक्की की बुनियाद है वो तालीम है। अच्छा अब्दुल मजीद साहब, बड़े अफसोस की बात है, हम आपकी ज़ुबान से ये सुन रहे हैं कि वो शख्स जो उस्ताद है वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ सैलरी मिल रहा है, मेरे लिए तो ज़िंदगी भर स्कूलें बंद हों। ये तो अजीब सी बात है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं कि 12 साल से 20 साल से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गवर्नमेंट ने उनको हायर किया। आज उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो तालीम दोस्ती की वजह से, उसको प्रमोट करने की वजह से आप जैसे लोग आज भी काम कर रहे हैं। तो इनकी मसाइल क्या है? ये टीचरों को किस तरह इनको कॉन्ट्रैक्ट पे चलाते रहेंगे सरकार, या कभी इनको परमानेंट करने के भी चांसेस हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सर सही फरमाया। जो मैंने इशारतन वही बात की, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी। यहाँ तो मोस्टली पूरे के पूरे हवा बिगड़ी हुई है, उनको तो अपनी तनख्वाहों से वास्ता है। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि अभी एक ट्रेंड ये आया कि यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनको वैल्यू दी जा रही है। अच्छा, पहले हमारे असातिज़ा थे वो मकामी नहीं थे, स्टिल बहुत से ऐसे हैं। तो हमारे एक साथी ने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो में कहा कि मकामी लोग ही किसी के दर्द समझते हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी मकामी लोगों को हायर किया जाए, अगर हम जिस कॉन्टेक्ट की आप बात करें वो सारे मकामी लोग हैं। अच्छा, वो दर्द रखते हैं। मैं आज आपके चैनल के तौर से कहूँगा कि मैं इस जॉब में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं दर्द रखता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा इंशाल्लाह जज्बे के साथ पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूँगा। तो मैं समझता हूँ इस मसले का सिर्फ मकामी लोग अपने लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। उस्मान साहब, जिस तरह मजीद साहब बता रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि आप भी इसी मसले के शिकार हैं कि आप कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। अगर इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट पर रहते रहते आखिर में आप रिटायरमेंट पे जाएंगे, फिर आपका फ्यूचर क्या होगा? तो एक ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा ये सवाल करूँगा। कॉल रहे, सॉरी मैं ब्रेक कह रहा था, कॉल रहे कहीं अब्दुलरहमान लियारिया जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुलरहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुलरहमान साहब। डायरेक्टर साहब, अब्दुलरहमान साहब का आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रहा है जी। तो यही था कि मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखिए अगर इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलाते रहे तो फिर आगे जी और आप जॉब के लिए आप एलिजिबल होंगे तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकते, क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे। तो आपका और तो आपके साथियों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कई सालों से चल रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये ब्रेक के बाद गोले चारों का गोंडे वोश तक रहे, चूँकि माँ वजह उस्मान आगो वजह अब्दुल मजीद गप करने गए भले मारा हमेशा के पहल बेकरत के माँ उर्दू तक गप है कि वाजा ने गप हमेशा के मैं गप हमारा साहब इख्तार बेरसी ताकि मैं गप कम के असर बीत या गोंडे वोश तक रहे ब्रेक के ब्रेक पर गप करें।